بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا معاشی ترقی اشاریہ بہتر ہو رہی ہیں، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی، برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، معدنیات کے شعبے میں انقلابی تبدیلی چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ وزیراعظم ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے، یو اے ای کی قیادت سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ پاکستان کی جو معیشت ہے پچھلے 1 سال میں میکرو لیول پر فاؤنڈیشن الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں جو IMF کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک سٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں 1 سال میں آئی ہے، لیکن the journey is long, tough challenges ahead۔ ہمارے 3-4 میجر ایریاز ہیں جہاں پر ہم اکنامک گروتھ کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مائنز اینڈ منرلز، G2G کی کوریڈور ہے، UAE، سعودی عربیہ، ان کے ساتھ ہماری بڑی کلوز انفیکشن چل رہی ہے۔ نیکسٹ منتھ بائی دی گریس آف گاڈ وی آر ڈسپیچنگ 1000 فریش ایگری گریجویٹس ٹو چائنا فار ٹریننگ اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان از فنڈنگ دس پروگرام۔ اور اب بات کریں گے، جوڈیشل کمیشن نے 6 ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنانے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس کا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کر دیا۔ سپریم کورٹ سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا جوڈیشل کمیشن کے اکثریتی فیصلے سے جج مقرر کیے گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم کاکڑ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس صلاح الدین، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں قائم مقام جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر AIY نیوز نے 1 فروری کو دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ ٹرانسفر ججز کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ججز تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داری واپس لے لی۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے بائیکاٹ کر دیا۔ کمیٹی کے رکن سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا۔ بات نہ مانی گئی تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ جسٹس مندوخیل نے روکنے کی کوشش کی لیکن آزاد اراکین نہ مانے۔ بانی پی ٹی آئی آرمی چیف کو ایک اور خط لکھیں گے۔ بہن علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف قوم اور فوج کو اکٹھے ہونا ہے، اس لیے انہوں نے ایک نہیں 2 خط لکھے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں ایک اور خط لکھوں گا اگلے ہفتے۔ یہ اوپن لیٹر ہے، ڈاک میں یا کسی میں نہیں بھیجنا، عوام کی طرف سے لکھ رہے ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہی ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں خط لکھنا پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے۔ ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بانی پی ٹی آئی نے کھل کر کہا مجھ پر رحم کھائیں، وہ NRO مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملات درستگی کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو خط لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ جتنے انہوں نے جتن کیے اس خط میں یا اس خط کے ذریعے اور پالیسی شفٹ کی بات کی، عمران خان صاحب نے اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن اور اپنی پالیسی کو شفٹ کیا ہے۔ اوپنلی NRO کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میرے پہ رحم کھایا جائے۔ بشرا بیبی نے کہا ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، وہ کسی منصوبہ بندی
توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں۔ بشرا بی بی راولپنڈی کے 10 مقدمات میں شامل تفتیش ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے تحریری بیان پولیس کے تفتیشی افسران کو دے دیا۔ انہوں نے لکھا میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت نہ دینے پر پی ٹی آئی اراکین کا احتجاج۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیں، نعرے لگائے، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے۔ ایوان میں پی پی اراکین نے بھی احتجاج کیا، اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ لگتا ہے وکیل چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ ملٹری کورٹس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ نہ پہنچ سکے، کیس کی سماعت کے بغیر کل تک کے لیے ملتوی۔ معاون وکیل نے بتایا سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، عدالت پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ مارگلا روڈ کھلا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا خواجہ حارث اور باقی لوگ پہنچ گئے، سلمان اکرم راجہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے۔ اگر وکیل ہی نہیں چاہتی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ سماعت کے لیے پکارا گیا، سلمان اکرم راجہ عدالت میں نہیں تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات کی اور ان کے والد پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا قوم ایک سچے دوست اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ پرنس کریم آغا خان کی دوراندیش قیادت نے پاکستان اور دیگر ملکوں میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے استنبول ایئرپورٹ پر صدر آصف علی زرداری نے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان سے ملاقات کی، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام 2 روزہ امن ڈائیلاگ اختتام پذیر ہو گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پاکستان نے ہمیشہ امن کو تنازعات پر فوقیت دی ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے۔ امن ڈائیلاگ کے اختتامی سیشن میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ امن ڈائیلاگ میں بامانی مذاکرات ہوئے۔ بلو اکانومی پائیدار ترقی کے لیے اہم ترین جزو ہے۔ میری ٹائم کو لاحق خطرات کے لیے ڈیجیٹل سائبر سیکیورٹی ضروری ہے۔ The challenges of today, security threats, economic instability, climate change, and technological disruptions transcend national boundaries. Rising tensions, territorial disputes, piracy, and illegal activities threaten its stability. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے خطاب میں کہا کہ میری ٹائم سیکیورٹی کو درپیش غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوشش ضروری ہے۔ We have reinforced our commitment to maritime cooperation and blue economy as keystones of our maritime future. The International Fleet Review and joint operations of our special forces, EOD teams and Marines will further strengthen our cohesion and combined capabilities. May the spirit of Aman, our shared commitment to maritime peace and security, continue to guide our future collaborations. نوی امن مشق 2025 میں شریک مختلف ممالک کے بحریہ کے سربراہان اور مندوبین کے مابین امن ڈائیلاگ میں میری ٹائم سیکٹر کو درپیش غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے اغوا ہونے والے نوجوان کا قتل ہوا یا نہیں، پولیس کی تفتیش الجھ گئی۔ پولیس مقابلے میں گرفتار ملزمان نے قتل کا اعتراف کیا لیکن لاش نہیں مل سکی۔ ڈیفنس میں 1 ماہ قبل اغوا ہونے والا لڑکا مصطفیٰ بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی کا نشانہ بن گیا۔ گرفتار ملزم ارمغان اور ساتھیوں نے پولیس کو بتایا مغوی مصطفیٰ کو 3 دن پہلے قتل کیا تھا، لاش ملیر میں پھینک دی۔ ملزمان کی نشاندہی پر ملیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے، تاہم لاش نہیں ملی۔ پولیس نے مغوی کی بازیابی کے لیے ڈیفنس میں ارمغان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، جہاں ملزم نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ DSP سمیت 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ پولیس نے ملزم ارمغان اور 2 ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ منگو پیر میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور واٹر ٹینکر کو بھگا لے گیا۔ اہل علاقہ مشتعل ہو گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ کئی واٹر ٹینکرز کو روک لیا۔ ناگن چرنگی پر بھی ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ واٹر ٹینکر روک لیے۔ ٹریفک پولیس سے کہنا ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہی ہیں۔
لاہور کے فیکٹری ایریا میں مدرسے کے معلم کی 9 سالہ بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی، پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ 13 دن گزر جانے کے باوجود پولیس ملزم اور ساتھی کو گرفتار نہیں کر سکی۔ قاری احسن اور ساتھی قاری نعمان نے ڈرل مشین چلا کر بچے کو ڈرایا اور مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ بچے کے والد شہباز علی کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ واقعہ 28 جنوری کو پیش آیا۔ بچے کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس ملزمان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ کراچی کے لانڈی 89 ڈبل روڈ پر شہریوں نے بھاری گاڑیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ نامعلوم افراد نے پتھراؤ کر کے ٹریلر کے شیشے توڑ دیے، جس کے باعث ٹریفک جیم ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کر کے ٹریفک بحال کرا دیا۔ ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں کاروباری آئیڈیاز، اسٹارٹ اپس اور تعلیمی اداروں کے طلباء کو تخلیقی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے لانچ پیڈ پاکستان کے نام سے پلیٹ فارم کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی سی آئی میں لانچ پیڈ پاکستان کے حوالے سے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایف پی سی سی آئی کے صدر آصف اکرام شیخ نے کہا کہ یہ گیم چینجر منصوبہ ہے، جس میں سرمایہ کاروں اور اسٹارٹ اپ کا آپس میں رابطہ کرایا جائے گا۔ 1-to-1 آپ کی ملاقات ہوگی، لائک انویسٹرز، انوویٹرز۔ ایف پی سی سی آئی آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرے گا۔ وزیر صنعت و تجارت سندھ جام اکرام اللہ خان دھاریجو نے کہا کہ سندھ حکومت اس منصوبے میں اپنا مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور سندھ میں نئے صنعتی زونز میں دوسرے صوبوں سے بھی بزنس مین سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں نئے انڈسٹریل زونز بھی بن رہے ہیں، اور جس طرح میں بزنس مین اور بزنس کمیونٹی کا ان میں انٹرسٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان 2-3 سالوں میں مزید انڈسٹریاں لگیں گی۔ پیٹرن چیف یو بی جی ایس ایم تنویر نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کو طالب علموں، یونیورسٹی اور اسٹارٹ اپس کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ گول میز کانفرنس اور آن لائن پورٹل کے ذریعے نئے ٹیلنٹ کی میچ میکنگ کرائی جائے گی۔ یونیک آئیڈیاز اور بزنسز ہم ان کو آپس میں میچ میکنگ کروائیں گے، اور یہ پورے پاکستان سے ہم کال کریں گے۔ اگر سٹارٹ اپس کے پاس ایف پی سی سی آئی کے انڈسٹریلسٹ جو کہ خود سرمایہ بہت سارے اس میں ریل اسٹیٹ میں دوسری جگہوں پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ سٹارٹ اپس میں جب کریں گے تو گرو بہت زیادہ ہوگا۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا تھا کہ ملک میں نوکریوں میں کمی کے باعث اسٹارٹ اپ کے ذریعے نوجوان اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ کیمرامین عماد ریاض کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ پاک پتن میں سماجی تنظیم کے زیر اہتمام 2 روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں ماہر امراض چشم نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کر کے مفت سرجری کی۔ رپورٹ کریں گے امداد حسین۔ پتن میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماہر امراض چشم ڈاکٹرز نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا اور ضرورت مند افراد کی آنکھوں کی مفت سرجری کی۔ کیمپ میں مریضوں کو مفت لینس، چشمے اور ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ یہاں فری آف کاسٹ لوگوں کو آپریٹ کیا گیا ہے، فری آف کاسٹ لوگوں کو میڈیسن پرووائڈ کی گئی ہیں۔ کیمپ کا افتتاح ڈی جی اوورسیز پاکستانی ملک فیصل فرید اور ڈی پی او پاک پتن جوید چدھر نے کیا، جنہوں نے اس فلاحی اقدام کو عوام کے لیے ایک اہم خدمت قرار دیا۔ یہ جو آئی کیمپ لگایا گیا ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے یہ پاک پتن عوام کے لیے، جس میں کم از کم ڈیلی کی بیسس پہ تقریباً 1000 بندہ آتا ہے، جن کے آنکھوں کا آپریشن بھی فری کیا جاتا ہے، گلاسز بھی فری لگائے جاتے ہیں اور لینس بھی فری لگائے دیتے ہیں، اور میڈیسن بھی فری ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اہلیان پاک پتن کے لیے ہم یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں۔ یہ فری آئی کیمپ پاک پتن کی عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جس نے نہ صرف ان کی بینائی بلکہ زندگی کی امید بھی لوٹا دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اظہر فضل پیچوہ نے USAID پروگرام ختم ہونے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروگرام کے تحت گلوبل فنڈ سے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز کو بہت مدد ملتی تھی، جس کے ختم ہونے پر افسوس ہے۔ انور خان کی رپورٹ۔ میں HIV ایڈز کنٹرول کرنے کے لیے سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام اور کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کو ادویات اور سہولیات کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے UNDP کی جانب سے موبائل وینز اور ٹرک فراہم کر دی گئیں۔ یہ گاڑیاں اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں، جس میں ایک ٹرک اور 16 وینز شامل ہیں۔ یہ وینز سندھ اور بلوچستان میں HIV ایڈز کے مریضوں تک دوائیں اور دیگر طبی سہولیات پہنچانے میں مدد دیں گی۔ میں UNDP کی نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ وینز بھی مہیا کی ہیں، اور بلوچستان اور سندھ کی HIV پروگرام کے لیے، کولڈ چین کے لیے انہوں نے یہ وینز بھی دی ہیں کہ
ہم جو ہیں ادویات RTI سینٹرز تک پہنچا سکیں. وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچو کا کہنا تھا کہ HIV سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین دستیاب نہیں، اس لیے اس کی روک تھام کے لیے آگاہی اور بروقت علاجی واحد حل ہے. کوئی ویکسین نہیں ہے جو پریونٹ کرے HIV کو. تو آئی تھنک یہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو ہے پریکٹسز کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہے یہ وبا پھیلے نہیں دوسرے لوگوں میں. UNDP کی جانب سے فراہم کردہ یہ گاڑیاں سندھ اور بلوچستان میں HIV کے خلاف جنگ میں اہم سنگ میل ثابت ہوں گی. وزیر صحت کا کہنا تھا کہ افسوسناک بات یہ کہ USAID پروگرام ختم ہو چکا ہے. USAID پروگرام کی بدولت گلوبل فنڈ میں امداد آ رہی تھی جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے ذریعے مددگار ثابت ہو رہی تھی. کیمرامین نماز ریاض کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی. چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ نے لاہور روڈ پر ڈمپرز کے داخلے پر پابندی لگا دی، جس کے بعد حادثات میں نمایاں کمی آنے پر شہریوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. امیر عمر چمن کی رپورٹ دیکھیے. لاہور روڈ پر ہیوی ٹریفک ہیوی لوڈرز ڈمپر کے داخلے پر پابندی کے دورس نتائج سامنے آنے لگے. ریسکیو کے مطابق پابندی کے بعد 20 روز کے دوران ایک بھی بڑا حادثہ رونما نہیں ہوا. پابندی سے قبل روزانہ ڈمپر کی ٹکر سے حادثات رونما ہوتے تھے. اہل علاقہ نے پابندی برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا. انتظامیہ نے جو لاہور روڈ ڈمپر پہ پابندی لگائی ہے انہوں نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے. ڈمپر کی پابندی رکھی گئی ہے، یہ برقرار رہنی چاہیے. اموات میں بہت کمی آئی ہے، ایکسیڈنٹ میں بہت کمی آئی ہے. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کہتے ہیں کہ نئی سڑک کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی، جس سے مثبت نتائج سامنے آئے. بنیادی طور پر ہم نے صرف ان ڈمپر سے پابندی لگائی ہے جو غیر ضروری طور پر یہ راستہ استعمال کر رہے تھے اور وہ راستہ استعمال کر رہے تھے گجرانوالہ اور ناروال جانے کے لیے، جس کے لیے کہ سرگودا سے ڈائریکٹ راستہ موجود ہے. تو غیر ضروری طور پر اس روڈ کو چھوڑا جا رہا تھا اور وہ اوور لوڈنگ کے لیے چھوڑا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے پابندی لگائی ہے. اس کے بڑے اچھے اثرات آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اوور لوڈنگ کرنے والے ڈمپرز کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے تاکہ انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے بچایا جا سکے. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. احمد پور شرکیہ میں وابڈا کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی. وابڈا نے پولیس اور رینجرز کے ہمراہ مختلف علاقوں میں آپریشن کیا. بجلی چوری کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. آپریشن کے دوران 18 نہ دہندگان کے بجلی کے کنیکشنز بھی منقطع کر دیے گئے. پیرس میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی آمد پر سخت سردی اور بارش کے دوران احتجاج کیا گیا. مظاہرین نے بھارتی وزیراعظم کا دہشت گرد مودی کے نعروں سے استقبال کیا. احتجاجی مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات شریک تھیں. خالد بشیر کی رپورٹ. وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ فرانس، سخت سردی اور بارش میں مودی کے خلاف مظاہرے. پیرس میں بھارتی وزیر اعظم مودی کا دہشت گرد مودی، دہشت گرد کے نعروں سے استقبال. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پیرس آمد پر پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی. مظاہرین کا کہنا ہے مودی قاتل کا دنیا کے ہر کونے میں پیچھا کریں گے. اس موقع پر مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے اور بھارت مخالف نعروں والے کتبے اٹھا رکھے تھے. فرانس کے دارالحکومت پیرس کی فضا کشمیر کے نعروں سے گونج اٹھی. مظاہرین نے مودی اور انڈیا کے خلاف سخت نعرے بازی کی. ریلی کے شرکاء نے مودی ٹیرورسٹ، انڈیا ٹیرورسٹ، ہم کیا چاہیں آزادی، کشمیر کیا مانگے آزادی. خالد بشیر، ARY نیوز، پیرس، فرانس. کراچی کی معروف کاروباری اور سیاسی شخصیت عبدالباسط تنولی نے اپنے کارکنان اور ذمہ داران سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. اس موقع پر پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں، اس لیے جمہوریت کے خاطر پیپلز پارٹی میں سیاسی لوگ شمولیت کر رہے ہیں. سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھیے. تنولی برادری سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیت عبدالباسط تنولی بھی اپنے کئی کارکنوں سمیت پیپلز پارٹی کے سیاسی کاررواں میں شامل ہو گئے. شمولیتی پروگرام میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں اور صوبائی وزراء نے بھی شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ کراچی والوں نے لسانی سیاست کو مسترد کر دیا ہے. اب ہر جمہوریت پسند سیاسی کارکن پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. دار بنے ہیں تو پارٹی کو بڑا کرنے کے لیے. پارٹی بڑی تبھی ہوگی جب لوگ اس میں اور زیادہ شامل ہوں گے. آج انہوں نے یہ احساس کیا کہ شاید کراچی شہر میں اگر عوام کی خدمت کرنی ہے، عوامی مسائل حل کرنے ہیں، تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس موقع پر عبدالباسط تنولی کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت کے لیے پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی سیاسی جماعت نہیں. مجھے اپنی ذات کے لیے کبھی زندگی میں اگر میں آپ کے پاس آؤں تو میرا کوئی کام مت کیجئے گا. آج ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگ
शमूलियत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी इस कौम की इज्जत और वकार का ख्याल रखना। तकरीब में सियासी रहनुमाओं और कारकुनान ने एक दूसरे को फूल और तहफ़ भी पेश किए। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ संजय साधवानी, ARY न्यूज़, कराची। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।